اب ہم لوگ جو مقام ابراہیم پر جاتے ہیں، آج تو بند ہے، اللہ تعالیٰ کھول دے اس کو امت کے لیے، ہمارے ہی گناہوں کے سبب سے بند ہے۔ ہمارے وہ گناہ کیا ہیں؟ ہمارے گناہ یہ ہیں کہ کرونا وائرس تو ایک عذاب الہی کا سبب بن کر آ رہا ہے، اصل میں ہماری ناقدری ہے۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ جملہ یاد رکھیے گا کہ جب مسلمان عبادت کر سکتے ہوں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، تب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ وہ حالات لے آتے ہیں کہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ ہم نے بیت اللہ کی ناقدری خوب کی، مواجہ شریف کی ناقدری خوب کی، قرآن و حدیث اور دینی مدارس کی ناقدری ہم نے خوب کی ہے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور اس طرف ہم نہیں آ رہے۔ ہماری عقل ہی بدل گئی، سوچ ہی بدل گئی۔ پہلے زمانوں میں اگر یہ کرونا وائرس آج سے 100 سال پہلے آیا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ہمارے دادا پردادا کیا کرتے؟ آج سے 60 سال پہلے آیا ہوتا وہ کیا کرتے؟ خود سوچیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں خود سوچیں۔ ہر شخص فکر کرے، غور کرے۔ تو ضرورت ہے توبہ اور استغفار کی، جدھر ہم جا نہیں رہے۔ تو بہرحال مقام ابراہیم پر جانے کا جو ادب اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قریب جہاں آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھ لی جائے۔ یہ نماز کی جگہ ہے، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چومنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ باقاعدہ صحابہ نے بھی اس سے منع کیا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے احتیاط ہی رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے نشر الطیب، یہ اس کتاب کا نام ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جب شروع کی تھی اس زمانے میں ان کے علاقے میں، ان کا علاقہ تھانہ بھون چھوڑ دے، دائیں بائیں ہر طرف طاعون اور وبائی امراض تھے۔ کہتے ہیں کہ جتنے دنوں میں اس کا کام کرتا رہا، ہمارے علاقے میں طاعون اور اس قسم کی کوئی وبا نہیں آئی اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، آپ کی حمد و تعریف بیان کرنا اور اس کتاب کی تالیف تھی۔ اور اپنے اس میں تفصیلات میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ علماء امت کا ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا کہ جب بھی کوئی طاعون، زلزلہ، پریشانی، تشویش اور حالات تکلیف کے آتے تو وہ بخاری شریف کا ختم کرتے، نبی علیہ السلام کی تعریف، نعت اور مدح بیان کرتے۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ حسن حسین جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کی تالیف، اور ایک قصیدہ جو ہے اس قصیدہ بردہ شریف کی تالیف ہی یہی ہے کہ صاحب قصیدہ کو فالج کا مرض ہو گیا اور بڑے علاج کیے، کوئی علاج کارگر نہ ہوا، کوئی دوائی نہ ٹھہری، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی معاملہ نہ بنا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی، قصیدہ بردہ شریف لکھا، اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شفا عطا فرما دی۔ تو ہمارے بڑوں کا تو یہ طریقہ تھا، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے شفا حاصل کرنے کا۔ ہم تو روحانیت اور ان چیزوں کو بھول گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نشر الطیب کا کام کرتا رہا ہمارے علاقے میں طاعون نہیں آیا، جبکہ ارد گرد 7 مہینے تک یا اس سے زیادہ تک رہا، ہمیں پریشانی نہ ہوئی۔ اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اس کا بطریق سنت مشغلہ ہوگا انشاءاللہ ہر قسم کا امن اور سکون میسر ہوگا۔ آگے ہر شخص کا اپنا اعتقاد ہے۔ فرماتے ہیں جہاں بھی اس کتاب کو، نشر الطیب کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے محبت کو زندگیوں میں لایا جائے، اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، آفات سے محفوظ رکھے۔ اور ہم نے ان چیزوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا۔ من حیث القوم، ہم سارے کام وہ کرنے لگے ہیں یا زیادہ کام وہ کرنے لگے ہیں جو کافر کر رہا ہے۔ بھئی ہم میں اور کافر میں فرق کیا رہ گیا؟ موت تو سب کو آنی ہے، موت سے تو کوئی نہیں بچا۔ کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس یا صحت ہی ہو، کوئی بیماری نہ ہو، موت تو آنی ہے۔ تو مومن کا کام ڈرنا نہیں ہے موت سے، جو ضروری احتیاط ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اس کے اندر انتہائی مبالغہ اور ہر وقت پریشان رہنا یہ کوئی بات نہیں۔ بالفرض اگر کسی کو کرونا وائرس سے موت آ بھی گئی تو شہادت کی موت، بیمار ہو گیا تو گناہوں کی معافی۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا انتہائی ضروری۔ تو اب میں حصول برکت کے لیے اور تمام قسم کے شرور اور فتن سے بچنے کے لیے میں نشر الطیب میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بلکہ 2 حدیثیں سناتا ہوں، پھر ہم اپنے موضوع پہ چلیں گے۔
پہلی روایت انہوں نے لکھی ہے کہ مسند ابن عبد الرزاق میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا. کائنات میں جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ نبی علیہ السلام کا نور تھا. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ وہ نور قدرت الہی سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سیر کرتا رہا جہاں اللہ کو منظور تھا. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان. یہ ساری تفصیلات حدیث میں موجود. پھر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور میں سے لوح کو، عرش کو اور قلم کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نور پیدا کیا. اور ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ فرمایا کہ میں اس وقت روح اور جسد کے درمیان. فرمایا کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جب مجھ سے میثاق نبوت لے لیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے.